الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، کل مغرب کے بعد سے آپ حضرات 4 نشستوں میں علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر ان تمام گفتگوؤں کے حاصل پر ہم نظر ڈالیں تو چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہماری عمومی دینی زندگی میں جو ناہمواری ہے، بدعملی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور سے امت کی بہت بڑی تعداد کا بے نمازی ہو کر زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے۔ اکثریت نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو تقریبات ہیں، شادی بیاہ وغیرہ، ان میں فضول خرچیاں اور غلط قسم کے رسم و رواج کی پابندی۔ تیسری چیز، دینی تعلیم کی طرف سے ہماری غفلت اور بچوں کو بنیادی دینی تعلیم سے محروم رکھنا۔ چوتھی چیز، نوجوانوں کے اندر ایمان کے سلسلے میں تشکیک، شک و شبہ کا پیدا ہونا، اور ہماری بچیوں کا غیروں کے ساتھ رشتہ و تعلق۔ یہ وہ چند سلگتے ہوئے مسائل ہیں جن پر عام طور سے ہمارے علماء کرام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ میں نے بھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، نکاح کے خطبے میں بھی آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ بیان کے بعد 2 نکاح ہوگا، پھر سنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ یعنی اس بات کا قطعی انتظام کرو کہ تمہاری موت ایمان کے اوپر ہو جائے۔ ابھی آپ کے سامنے علماء کرام کے خطابات میں ایمان کو نقصان پہنچانے والی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ 2 چیزیں ہوئی۔ ایک، اسکولی عصری تعلیم کے اندر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ہندو دیومالائی تصورات، اور خاص طور سے جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی حکومت کی طرف سے، جس کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں ہندوازم کے نام پر نہیں لیکن ہندوستانیت کے نام پر تمام وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کہ جو پڑھنے والے بچوں کے دل و دماغ کو متاثر کر کے ان کے ایمان کو مجروح کرنے والی، بلکہ ان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ ایسے ہی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف چینلوں سے
دین کے سلسلے میں، دینی احکام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جن میں ایکس مسلم نام کا ایک چینل چل رہا ہے۔ جو لوگ بدبختی سے ایمان چھوڑ کر کفر کے دائرے میں جا چکے ہیں، انہوں نے چینل بنایا ہے اور بذام خود اسلام چھوڑنے کے اسباب کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے خالی ذہن نوجوان جن کے پاس دین کی کوئی معلومات نہیں، وہ اس کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کے سلسلے میں شک و شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم اور جو لڑکیوں اور لڑکوں کا مل کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں بڑے خطرات ہیں۔ بچیاں بڑی تعداد کے اندر ہر علاقے میں، پورے ملک کے اندر ہاتھ سے بے ہاتھ ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ اور فتنے ہیں۔ ہمارے علماء اور خاص طور سے جو فکر مند علماء ہیں، بنارس کے بھی نوجوان علماء، اس علاقے کے نوجوان علماء، وہ اس سلسلے میں کام بھی کر رہے ہیں۔ شکیلیت کا ایک فتنہ ہے۔ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص بہار میں پیدا ہوا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے کی تبلیغی جماعت کے اندر بہت سرگرم تھا۔ جب اس نے اپنا اعتماد بنا لیا، لوگوں کے اندر ایک حیثیت پیدا کر لی، تو سانپ کیچلی کے اندر سے نکلا اور اس نے مہذبیت کا دعویٰ کر دیا۔ ابتداءً لوگ اس کو نظر انداز کرتے رہے کہ یہ معمولی فتنہ ختم ہو جائے گا، لیکن تیزی کے ساتھ اس نے جڑ پکڑنا شروع کیا۔ آج اورنگ آباد میں ان کا مستقل مستقر ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے ماننے والے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ بظاہر بڑے دیندار ہوتے ہیں۔ لمبا کرتا، ٹخنے سے اوپر پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں صف اول کے اندر نظر آنے والے، اور جن نوجوانوں کو وہ دیکھتے کہ ان کے اندر تھوڑا سا دین کا شوق ہے، ان کے اوپر وہ جال پھینکنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے قریب جائیں گے، بیٹھیں گے، حالات کا شکوہ کریں گے، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر انشاءاللہ لاکھوں لوگ ایمان لائیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بعد دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں ایک بات بتاؤں، حضرت مہدی آ چکے ہیں، حضرت مہدی تشریف لا چکے ہیں، تم کہو تو تمہارا رابطہ کراؤں۔ ایسی زمین ہموار کی جاتی ہے کہ نوجوان متاثر ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم بھی چاہتے ہیں۔ پھر براہ راست ملاقات اس نالائق سے نہیں کراتے، اس کے جو کارندے ہیں 1 2 3 4 واسطوں سے گزرنے کے بعد بیعت کرا دیتے ہیں۔ اب پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب آدمی اپنا ایمان کھو چکا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جیسے قادیانیت ایک عظیم فتنہ ہے اور غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے ایمان سے خارج ہیں، دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ شکیل بن حنیف کے جو عقیدے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے جو عقیدے ہیں وہ ایمان سے خارج کرنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح انجینئر مرزا جو پاکستان کا ایک شخص ہے، اس کا چینل چل رہا ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام، حضرت معاویہ اور دیگر حضرات کے بارے میں اس قدر زہریلی باتیں اگلتا ہے کہ ہمارے ناواقف لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں صدیق دیندار نام کا ایک شخص پیدا ہوا۔ یہ جو بھبوا کا علاقہ ہے، بہار کا یو پی سے ملا ہوا حصہ، اور حیدرآباد کا علاقہ، صدیق دیندار چن بشیشور، اس کے بھی عجیب و غریب عقائد ہیں۔ اور 1 2 سال پہلے
ہمارے مولانا رضوان اللہ وغیرہ نے بنارس کے ایک جاہل شخص کا ویڈیو دکھلایا جو ایسی جاہلانہ باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدا سے اوپر پہنچا دیا، اور اس کے بھی ماننے والے پیدا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٌ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کتنا ہی غیر معقول ہو، کتنا ہی احمقانہ ہو، لیکن اس کے ماننے والے بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسلام کے خلاف عیسائیت بھی سرگرم ہے، سناتن دھرمیوں کی طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر سے نکلنے والے اسلام سے خارج جو فرقے ہیں، قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، انجینئریت ہے، صدیقیت ہے، یہ سارے کے سارے فتنے پھیل رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اپنے صحیح عقیدے کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں تصنیف کی تھی، پہلی کتاب پڑھائی جاتی تھی تعلیم الاسلام، چھوٹا سا رسالہ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نے بچپن میں اس کو پڑھا ہے۔ آج بھی بہت سے مدرسوں میں داخل نصاب ہے تعلیم الاسلام، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، شاید پانچواں حصہ بھی ہے۔ سوال جواب کے انداز میں تو ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، مکتب میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر ایمانیات سے متعلق اہم اور ضروری مضامین نہیں ہے، تو یہ تعلیم الاسلام کا چھوٹا سا رسالہ ایسا ہے کہ گھروں میں اس کو پڑھوانا اور اس کو یاد کرانا اور اس کا سوال جواب سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ کتاب شروع کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب میں مسلمان ہوں۔ سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس کے بعد جواب اسلام یہ سکھاتا ہے۔ جس بچے کی تعلیم کا آغاز اس انداز سے ہوگا، سادی سلیٹ کے اوپر جو تحریر لکھی جائے گی، سادے ورق پر جو تحریر لکھی جائے گی، نقش کل حجر ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، اس کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے، جس کو کچھ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے، اس کا سب کچھ خالی ہے، اس کو جس راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے بھٹکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ان قریب فتنے اس تیزی کے ساتھ آئیں گے کہ جیسے رات کی تاریکیوں کے ٹکڑے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو مکانوں کے درمیان اس طریقے سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوں، کہ ذرا سی بھی جگہ ملی تو اس کے اندر سے آ گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بہت سے دجال پیدا ہوں گے، 30 دجالاً، بڑے بڑے 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدویت کا دعویٰ کرے گا۔ اس طریقے سے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر خاص طور سے یہ شکیلیت بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابھی تک اس کا تذکرہ ہم غالباً کسی نے نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آخر میں اس کو ذکر کر دوں کہ اگر اس طریقے کی گفتگو کسی گھر کے اندر کوئی وہ ہمدرد بن کر آئے اور دینی گفتگو کے نام پر اس طرح کی باتیں کرے، تو آپ فوراً اپنے علاقے کے علماء کو مطلع کریں، ان کو خبردار کریں اور اس طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ میرے بھائیو، اس ملک کے اندر مسلمانوں پہ بڑے بڑے حالات آئے۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم وطن کے نام پر اور انتقال آبادی کے نام پر لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔
کتنی بستیاں ویران ہو گئی. میوات کا علاقہ، پنجاب کا علاقہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا. میوات میں کتنے لوگ اسلام چھوڑ کر غیروں کے گود میں چلے گئے. اس کے بعد پھر فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا. راوڑ قلعہ کا فساد، بھاگلپور کا فساد، گجرات کا فساد، بنارس میں متعدد فساد ہوئے. اس میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ لوگ مارے گئے، کچھ کے ہاتھ پیر توڑے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، کچھ دکانیں جلائی گئی. یہ زخم وقت کے ساتھ مندمل ہوتے چلے گئے. اور ہر فساد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئی قوت کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ ملت کو کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ سارے وہ نقصانات تھے جن کا تعلق ہماری دنیا کی ضرورتوں سے تھا، ہمارے معاش سے تھا، ہمارے جسم سے تھا. لیکن اب جو فتنہ جس شکل کے اندر آ رہا ہے وہ براہ راست ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا. ایمان سے قیمتی کوئی متاع نہیں ہے. اگر اب بھی ہم خواب غفلت کے اندر سوتے رہے، پڑے رہے اور اپنی اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو ابھی آپ نے مولانا بلال صاحب سے سنا کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس ملک کو اندلس بنانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. میرے بھائیو بزرگوں، بالکل اولیت کی بنیاد پر انتہائی اہمیت کے ساتھ اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا نظم قائم کریں. دینی کتابیں پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں عورتوں اور بچوں کو. نوجوانوں کو جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کیے ان کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام کیا جائے. بچوں کو یا تو آپ مدرسے میں داخل کریں جہاں دینی نصاب باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور اگر وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو منظم مکاتب جو جہاں چل رہے ہیں اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں. جہاں نہیں چل رہے وہاں مکاتب قائم کریں. جمعیت علماء کے ذمہ داروں سے آپ رابطہ قائم کریں، آپ کی اس میں پوری مدد کی جائے گی. اور بڑی سہولت ہے، منظم مکاتب میں کوئی مالی بوجھ نہیں آتا. اس کا نظام اتنا بہترین بنایا گیا ہے کہ مکتب خود کفیل ہوتا ہے، فیس لی جاتی ہے اور بہت شوق کے ساتھ بچوں کے سر پر تو فیس ادا کرتے ہیں. اور بچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے تعلیم کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری بات، اس وقت بھی شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے. تمام حضرات جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری تقریبات فضول خرچیوں اور غلط قسم کے رسم و رواج سے پاک ہونی چاہیے. لیکن ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو. کوئی اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب شادی ہوتی ہے تو کارڈ پہ چھاپتے کیا ہے؟ النکاح من سنتی اور ولیمہ مسنونہ. تو نکاح سنت ہے اور ولیمہ مسنون کس کی سنت ہے؟ ہماری سنت ہے یا آپ کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور یہ فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے، انہوں نے اس نکاح مسنون کا طریقہ نہیں بتایا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے. ولیمہ صرف ایک واقعہ ملتا ہے پوری سیرت کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ولیمہ کا مطالبہ کیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال صحابی ہیں، ان سے فرماتا اولم بلو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ قربان کرو. باقی نہ کہیں آپ نے ولیمہ کا مطالبہ کیا نہ بہت اہتمام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں. حضرت خدیجہ اور حضرت
ایک حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، 9 ازواج آپ کی وفات کے وقت آپ کی زوجیت میں تھی۔ صرف حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا تھا۔ باقی ولیمہ کی کیا شکل تھی؟ غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا ہے۔ رخصتی کے بعد آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور فرمایا جس کے توشے میں جو سامان وہ لے آئے، کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی گھی لے آیا، سب کو اس پر انڈیل دیا گیا اور اس کو مل کے ولیمہ مالیدہ بنا دیا۔ فرمایا کھاؤ ولیمہ ہے، اپنا اپنا کھانا لے کر آ رہے ہیں، بیٹھ کے کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ یہ ولیمہ مسنونہ۔ نکاح اتنا آسان کہ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے مقابلے میں بھی آسان۔ ابھی آپ کے سامنے جمعیت علماء بنارس کے اس اجلاس کا اعلامیہ آئے گا، اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ نکاح کو رسم و رواج سے پاک کر کے اتنا آسان کر دیا جائے کہ بدکاری کا راستہ بند ہو جائے۔ یہ اشارہ ہے بعض بزرگوں کی اس جملے کی طرف کہ شریعت نے زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا تھا، اس کی اتنی بڑی سزا رکھی تھی کہ سنگسار کر دیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں، اور نکاح کو انتہائی آسان کر دیا تھا۔ آج نکاح کو اتنا دشوار بنا دیا گیا ہے کہ بدکاری آسان ہو گئی ہے۔ چنانچہ کہنے کی بات نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کے کردار میں جو خامیاں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے غلط قسم کے ناجائز تعلقات ہیں دوسروں کے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کے لوازمات اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ بغیر جہیز کے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مطالبات ہیں کہ غریب والدین کے لیے بچیوں کا ہاتھ پیلا کرنا، ان کو رخصت کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، نکاح نہیں ہو پاتا، اس کے بعد جذبات غلط رخ پہ نکل جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ 2 صحابہ کے نکاح کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی نام آیا، یہ مہاجرین میں ہے، عشر مبشرہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ کو مدینہ میں رہنے والے انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، جس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، جو مکہ سے آئے تھے، مہاجرین میں سے تھے اور مکہ کے وہ تاجروں میں سے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے تھے، ان کو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، جو انصاری صحابی ہے۔ انصاری صحابہ نے ایثار اور قربانی کا جو مظاہرہ کیا، اس کی بھی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سعد ابن ربیع نے بلایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بٹھایا، کہا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات میرے پاس ہیں، بہت خوشحال ہوں میں، اور میری 2 بیویاں ہیں۔ آج سے تم میرے بھائی ہو، لہذا جتنا کاروبار ہے، جتنے باغات ہیں، سب میں آدھے کے تم مالک، آدھے کا میں۔ اب میری یہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کے بارے میں تم کہو میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ ان کی قربانی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کے اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ نہ مجھے آپ کے باغ کی ضرورت ہے، نہ آپ اپنے گھر والی کو طلاق دیں۔ میں مکہ میں بھی تجارت کیا کرتا تھا،
آپ مجھے مدینہ کے بازار کا پتہ بتا دیں، میں کچھ کما لوں گا۔ چنانچہ بازار آئے گئے، چند روز کے بعد کچھ کمائی ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے کے اوپر پیلا پیلا دھبا نظر آ رہا تھا، جیسے زعفران کا رنگ ہوتا ہے یا کسم ایک پودا ہوتا ہے، عرب کے اندر کسم کے اندر کپڑے رنگے جاتے تھے، عورتیں اس کو رنگتی تھیں، اور خاص طور سے نکاح کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر جب عورتیں کپڑا پہنتی تھی تو کسم کا رنگا ہوا کپڑا ہوتا تھا، عصفر کا۔ وہ دھبا ان کے کپڑے پر نظر آئے۔ عارفہ مہیم یا عبد الرحمن یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے کپڑے پر یہ دھبے کیسے نظر آنے لگے؟ کہ تزوجت یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے۔ اچھا، کم سقطہ، کتنا مہر دیا ہے؟ کہ نواتم من ذہب، 5 درم کے وزن کے برابر سونا میں نے دیا ہے۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اس جملے کی تشریح میں بھی محدثین کے 2 رائے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عرب میں بکری کی یہ حیثیت تھی، کوئی مہمان آ گیا، گھر میں بکری پلی ہوئی ہے، بکری کو ذبح کیا، کھال اتاری، 2-4 ٹکڑے کیے، آگ کے اوپر سیکا اور لا کے رکھ دیا، تناول فرمائیے۔ گویا یہ معمولی سی ضیافت ہوتی تھی، اس لیے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مختصر صحیح لیکن ولیمہ کرو کہ خوشحال ہو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ بکری پوری قربان کرنی پڑے تب بھی ولیمہ کرو۔ یہ ایک ولیمہ ہے جس کا مطالبہ حضور نے فرمایا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل۔ بالاتفاق یہ صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں۔ ان میں 4 تو خلفائے 4، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سب سے افضل بالترتیب۔ اس کے بعد باقی 6، اس مجموعے 10 کے اندر عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اتنا قریبی تعلق ہے۔ لیکن نہ تو انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، کوئی تاریخ طے کر دیجئے، کوئی وقت طے کر دیجئے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی، اچھا مدینے میں رہتے ہوئے میری موجودگی میں تم نکاح کرنے، مجھے خبر تک نہیں کی، کس نے نکاح پڑھایا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر رہے ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر حضور کو اطلاع کرنے تک کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت سمجھی، نکاح ہو گیا۔ اگر یہ کپڑے پر دھبا نظر نہ آتا جو بیوی کے ساتھ آرام کرنے سے ان کے کپڑے پر آ گیا تھا تو حضور کو پتہ بھی نہ چلتا کہ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ احد کے شہداء میں سے ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی اولاد میں تنہا جابر بن عبداللہ ایک لڑکے ہیں، بالکل نوجوان، اور 9 بچیاں ہیں۔ گھر میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کھجور کے چند درخت تھے جو ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال کرتے تھے، ان کی ضرورتوں میں ان کی امداد کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے ذمہ قرضہ بہت تھا،
یہودیوں کا قرضہ تھا، ان کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس سفارش کرنے کے لیے گئے کہ ان کے باغ کا سارا اگر پھل بھی دے دیا جائے گا تو قرضہ ادا نہیں ہوگا، کچھ اس میں تخفیف کر لو۔ اتنا تعلق ہے۔ لیکن نکاح کا کیا معاملہ ہے؟ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر غالباً غزوہ تبوک کا سفر تھا، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہ حضرت میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ فرمایا کس سے نکاح کیا ہے؟ کسی کنواری لڑکی سے یا کسی بیوہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ آج نے فرمایا کہ تم نوجوان آدمی ہو، نوعمر لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے، میری 9 بہنیں ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ کسی معمر تجربے کار عورت کو بیوی بنا کر لے آؤں جو میری بیوی کے ساتھ ساتھ میرے بہنوں کی ماں کا بھی کردار ادا کرے۔ یہ ان کا ایثار تھا۔ اتنا اہم تعلق ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نکاح کیوں، کس سے پڑھوایا، کب کیا، مجھے اطلاع کیوں نہیں کی۔ یہ تھی سادگی، اور ایسے سادہ نکاح کی وجہ سے جب جس نے چاہا نکاح کیا، کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، تو پھر بدکاری کا راستہ بند۔ لیکن آج نکاح کو اتنا دشوار بنا دیا گیا ہے کہ گھروں کے اندر حادثات ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سی باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی ہمارا اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارا جو اجلاس کا طے شدہ وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے انتظامیہ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے، تو 2 نکاح ہے، نکاح پڑھا کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ میں انہی چند غیر مربوط باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ گزارش یہی ہے کہ کل سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سب کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سیرت پاک کے اجلاس میں علماء کرام کے زبان سے دین کے جتنی باتیں ہمارے کانوں میں پڑیں اللہ ان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مسائل اپنے خزانے غیب سے پورے فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے بگدوشی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ جن گھروں میں بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، اور والدین کو اس ذمہ داری سے بردوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجلاس کو بہت کامیابی عطا فرما، اس کا اثر ہماری زندگی کے اندر نمایاں فرما، پورے علاقے کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اعمال میں قبولیت کی شان پیدا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تمام لوگ جو اپنے دلوں کے اندر مقاصد لے کر بیٹھے ہیں تمام مقاصد حسنہ میں پوری کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو نکاح بھی ہوا ہے اللہ اس کے اندر خیر و برکت مقدر فرما، جانبین کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، دونوں کی پاک دامنی کا ذریعہ بنا، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔